ناظرین، ہم اکثر اپنے ہاتھ دکھاتے ہیں، مستقبل کا حال تلاش کرتے ہیں، میرا بچہ بیمار تو نہیں، لیکن آج کچھ نہیں، آج صرف اور صرف ہم جانیں گے کہ کیا پاک بھارت جنگ ہو رہی ہے، نہیں ہو رہی، ستاروں کی چال کہاں ہے، برج کون سا چل رہا ہے۔ اس کے لیے انتہائی دو قابل احترام شخصیات کا میں نے چناؤ کیا جن کا پاکستان میں ایک بڑا قد کاٹ نام ہے۔ پہلی شخصیت ہے میرے ساتھ ایم اے شہزاد خان صاحب، پامسٹ ہے، اسٹرالوجر ہے اور ماشاءاللہ ساتھ وکیل بھی ہیں۔ ان کے ساتھ ساتھ معروف شخصیت اسٹرالوجسٹ اجمل رحیم صاحب بھی میرے ساتھ ہے۔ ناظرین، دونوں صاحبان سے میں یہ جانتا ہوں کہ ہم کہاں کھڑے ہیں، کیا جاننے والے۔ سب سے پہلے آغاز کرتے ہیں اجمل رحیم صاحب، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، کیا حال آپ کا؟ ٹھیک ہے۔ یہ بتائیں کہ بلاک کے ماہرین علم نجوم جن کو کچھ میں جانتا ہوں، جو بکس میں نے بھی تھوڑی سی، مجھے بھی ذرا شوق ہے، اسٹڈی کی ہے، 2025 کا جو فگر آتا ہے تو میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ اس وقت جو کنسنسس ہے زیادہ تر افراد کا، وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ وہ وقت ہے جب پاکستان کی ترقی شروع ہو رہی ہے، معاشرت، خارجہ، تعلقات، اندرونی معاملات، حالات بہتر ہو رہے ہیں۔ ادھر تو جنگ لگ رہی ہے قبلہ، یہ سارے پامسٹوں کا کنسنسس ہے۔ آپ میری رہنمائی فرمائیں کہ پاکستان کہاں کھڑا ہے اور کیا جنگ ہو رہی ہے، نہیں ہو رہی؟ تھینک یو ویری مچ، بڑا امپورٹنٹ کویسچن پوچھا ہے۔ میں آپ کے پروڈیوسر کو ایک پاکستان کا چارٹ دیا، اگر وہ ڈسپلے کر دے تو میں تھوڑا سا ایکسپلین کر دوں کہ پاکستان بائی برتھ لیو اور اس کے 4 سیارے اپنے اسینڈنٹ میں لے کے پیدا ہوا ہے، اور اس کو راہو کی سکیر ہے اور جوپیٹر بھی کیتو کے ساتھ ہے، لیکن اس کا جو مضبوط سیارہ ہے وہ مون اور مارس ہے جو 12ویں گھر میں، کہ بڑی جنگ ہوتی نظر نہیں آ رہی۔ جنگ اگر ہوئی تو ٹھک چھوٹی سی ہوگی جس میں انڈیا کا نقصان ہوگا۔ اگر 30 کی رات گزر جاتی ہے پھر جنگ نہیں ہوتی۔ اور اس کے بعد آپ نے دیکھا ہوگا کہ یو ٹرن مودی کا بھی ہو گیا، سارے ہو گئے۔ پاکستان میں جنگ نام کی کوئی چیز نہیں ہونی، کوئی کچھ نہیں ہونا۔ قابل احترام ایم اے شہزاد خان صاحب، اگر غور کریں تو مودی اور اس کا بھارت اپنی چالیں چل رہے ہیں، لیکن دوسری طرف ستاروں کی اپنی چال ہے۔ میں آپ سے یہ جاننا چاہتا ہوں کس کی چال کامیاب ہوتی ہے آپ کو نظر آ رہی ہے، اور پاکستان بھارت کے حکمرانوں کے جو ستارے ہیں وہ اس وقت کیا کہتے ہیں، جنگ دیکھ رہے ہیں یا نہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اللہ یامر بالعدل والاحسان۔ دیکھیں 2024 تمام ڈیجٹس کو کاؤنٹ کریں تو بنتا ہے 8، اور 8 جو ہے وہ لڑائی کا گھر ہی میں نے دیکھا ہے، بڑے بڑے آپ ارتھ کوئک وغیرہ بھی دیکھیں، اور 2025 ہے، ان تمام ڈیجٹس کو کاؤنٹ کریں تو یہ بنتے ہیں 9، اور 9 جو ہے میں نے اکثر یہ کہا ہے کہ یہ مریخ کا نمبر ہے۔ ایریز کو دیکھیں، اسکورپیو کا 9 نمبر ہے، اور مریخ سیارہ جو ہے وہ جنگجو سیارہ کہلاتا ہے۔ اچھا، نمبر 1۔ نمبر 2، یہ جو اگر ہم انڈیا کی ذرا تھوڑی سی ہسٹری کو دیکھیں تو پلوامہ پی سے ہے، اس کے بعد پہلگام میں جو دہشت گردی پی۔ اب اگر ہم دیکھتے ہیں ورگو کو تو اس پہ کیتو لگا ہوا ہے، 18 مئی کو کیتو ٹرانزٹ کرے گا، لیو میں جائے گا، جس کے بعد انڈیا کے حالات ذرا کمزور دکھائی دیتے ہیں۔ اسے نمبر 1۔ نمبر 2، 18 مئی کے بعد۔ اچھا، نمبر 2 وہ یہ ہے کہ اب اگر ہم دیکھیں کہ میں نے 4-5 دن پہلے کہا تھا کہ 29 اور 30 کی رات میں انڈیا اٹیک کرنے کی کوشش کرے گا، اور وہ اس نے 4 رافیل لے کے آیا، لیکن وہ واپس گئے۔ وہ راہو کے تھے 4 رافیل، وہ تھا رافیل اگر نیم سے دیکھیں تو وہ لیبرا میں تھا، اور لیبرا کا جو پلینٹ ہے وینس، اس نے لڑنا ہی نہیں تھا۔ اب جو بات میں اپنے دماغ سے جو سوچ رہا ہوں بڑا اہم، کہ ہفتہ اور اتوار یعنی کہ 3/5/2025 یہ ہے ہفتہ 2025، ان تمام ڈیجٹس کو کاؤنٹ کریں تو بنتے ہیں 17، 1 اور 7 ہوتا ہے 8، لڑائی کا گھر۔ اسے نمبر 1۔ نمبر 2، 4/5/2025 سنڈے، ان تمام ڈیجٹس کو کاؤنٹ کریں تو بنتے ہیں 18، 1 اور 8 9، وہ پھر وہ مریخ کا وہ آ گیا۔ کہنے کا مطلب یہ ہے، ابھی بھی میں سمجھتا ہوں کہ انڈیا پاکستان کو چاہے کنٹریز کہیں آپ بیٹھ جائیں، لیکن میں سمجھتا ہوں منافقت ہو سکتی ہے 3 مئی اور 4 مئی کو انڈیا کوشش کرے گا سرجیکل سٹرائک کی کسی بھی طریقے، چاہے وہ خالی جگہ پہ کیوں نہ ہے، تاکہ اپنی عوام کو خوش کرنے کے لیے۔ ادروائز دوسری بڑی بات، جنگ نہیں ہونے جا رہی، سرجیکل سٹرائک سے، اور یہ چاہے آپ اس کو سمندر میں دیکھیں، فضا میں دیکھیں، یہ ہو سکتی ہے، لیکن 18 مئی کے بعد نہیں۔ 15 مارچ سے 11 جون جس میں اور تنازعات، مشکلات اس خطے میں آئیں گی، 2 دفعہ
انڈیا یہ پیشن گوئی کاروں میں پریڈکشن دے رہا ہوں پاکستان پہ الزام لگائے گا. ایک تو یہ آ گیا, دوسرا الزام اس نے جولائی میں لگانا ہے اسی طرح کچھ اور. فی الحال جی آپ بات کیجیے. درست فرما رہے ہیں آپ. قابل احترام میں آپ سے یہ جاننا چاہتا ہوں, اگر نوسٹراڈیمس کی بات کروں, بابا وانگا کی بات کروں, اور جتنے بھی افراد ہیں اگر ان کو تھوڑا سا مطالعہ میں نے رات کو بھی کیا ہے, وہ تو یہ کہتے ہیں 2025 کے حوالے سے پیشن گوئیاں وہ کر رہے ہیں کہ اس میں بڑے پیمانے پر تباہی ہے, دنیا بھر میں بہت سارے انسان موت کے منہ میں چلے جائیں گے. آپ جنگ کو روک رہے ہیں. دنیا بھر کے کچھ افراد میں نے جن کا نام لیا وہ یہ کہہ رہے ہیں. آپ کو کمپیریزن کرنا چاہیں گے ذرا, کوئی آرگومنٹ سٹرونگ ہے؟ وہی وانگا صاحب 2012 میں قیامت لا رہے تھے, آئی کوئی جنگ آئی؟ یہ سارے ویسے جسٹ وہ اپنے معاملات کو بڑھانے کے لیے یہ بات کرتے ہیں. میں تھوڑا سا پھر ایکسپلین کر لوں کہ پاکستان کے عرصوں میں صرف مارس اور مون مضبوط ہے, اور آگے جوپیٹر وہاں جا رہا ہے, ایگزالٹ ہونے جا رہا ہے. وہ پاکستان کی اسٹرینتھ کو اور بڑھا دے گا, ٹھیک ہے. اور یہی فوج اس سے دگنے. آپ مجھے بتائیں کہ ایک ہفتے میں انڈین فوج کوڈنٹ پریپیئر دیم سیلف کہ وہ سامنے آ ہی نہیں سکی, جبکہ پاکستان ہے تو جنرل بھی بارڈر پہ کھڑا ہے. تو یہ ان کی ہمت کوئی نہیں ہوئی ہے. ایک لدہ ٹک ٹک کر لیں, اس سے بھی ان کو نقصان ہوگا. اگر ایک ٹک کریں گے نا ٹک ٹک, تو یہ 10 ٹک ٹک کر کے ان کو ماریں گے. کشمیر نے واپس آنا ہے, انڈیا کے ٹوٹے ہونے ہی ہونے ہیں, اور پاکستان نے ڈومیننٹ ہونا ہی ہونا ہے. یہ ایک چیز میری یاد رکھیے. شیخ بابا ونگا, بابا سدھا جو بھی آ جائے, یہ ایک گراؤنڈ ریالٹی ہے جس کو ہم نہیں کر سکتے. باقی رہ گیا پانی کا مسئلہ, ٹھیک ہے. اب پاکستان کے پاس 3 دریا ہیں. ایک دریا سندھ ہے جو وہاں سے نکلتا ہے لداخ کے اوپر سے, اور 35 کلومیٹر وہ پاکستان کے ایریے اور انڈیا کے ایریے سے گزرتا ہے, اور وہاں کیچمنٹ ایریا صرف 8000 کیوسک ہے. باقی 2 لاکھ کیوسک ہمارا اپنا ایریا سے کیچمنٹ ایریا پانی ہوتا ہے. وہاں پہ ڈیم بنانے کے لیے, کیونکہ لداخ پہ اگر وہ پانی روکتے ہیں تو 8000 کیوسک واسطے 20 سال کے لیے ڈیم بنائیں, اور جو کھربوں روپے لگے وہ دماغ رہا, وہ کبھی نہیں بنا سکتے. تو دریائے سندھ آپ کا سیکیور. اس کے بعد آپ کا آ گیا یہ جہلم کے پیچھے انہوں نے 2 دریا یا 3 دریا وہ ڈیم بنائے. بھائی میرے پاس آخری 2 منٹ ہے, میں چاہتا ہوں 1 منٹ ڈیوائیڈ کر لوں. شہزاد بھائی 1 منٹ آپ کو دینا چاہتا ہوں, اور اس میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ نے ابھی ڈیٹ دی ہے 18 مئی کی. سامیہ خان کہتی ہے کہ 15 مئی کے بعد پاکستان کے لیے بہت بڑی خوشخبری آ رہی ہے. یہ 15, 18 یہ مئی ہمارا مزدوروں کا دن 1 مئی, یہ مئی بہت امپورٹنٹ ہے آپ کے لیے کیا؟ 14 مئی کو جوپیٹر جو ہے وہ ٹرانزٹ ہو رہا ہے, اس نمبر 1. نمبر 2, 14 مئی کو جو سن ہے وہ آپ کو ٹورس میں نظر آئے گا. یہ اس طرح کی بات ہے. نمبر 2, ایک میں آپ نے کہا 1 منٹ میں بات ختم کروں تو میں ذرا کچھ بتانا چاہتا ہوں. ہمارے پاس JF-17 ہے, 1 اور 7 بنتے ہیں 8, اور دوسرا ہے F-16 F-16, 1 اور 6 بنتے ہیں 7. اچھا, یہ جو ہمارا F-16 ہے, میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ پاکستان نے دکھانی سجی مارنی کھبی ہے, ایک بات کہہ رہے ہیں. اور جو 17 کا جو میں نے دیا JF-17 ہے, 17 کا مطلب 8 ہوتا ہے, یعنی کہ وہ تباہی لائے گا. اب دوسری طرف یہ ہے کہ اگر ہمارا 25% نقصان ہوتا ہے تو انڈیا کا 50% ہوگا معیشت کے حوالے سے. تو اس لیے میں نہیں سمجھتا کہ جنگ ہو, وہ بھارت کا نقصان زیادہ ہے. لاسٹ منٹ میرے قابل احترام بھائی آپ سے سوال, اس ساتھ ساتھ جو چل رہی ہے پاک بھارت جنگ, پرائم منسٹر آف شہباز شریف اس ملک میں وزیر اعظم ہے, ان کی صحت وغیرہ ٹھیک ہے؟ فی الحال تو ٹھیک ہے. اگلے سال جو یہ اگست کا مہینہ ہے گا وہاں پہ تھوڑے سے ڈاؤن ہوں گے. ادروائز دیر از نو چینج ان اینی رجیم, اینی چینجز. پاکستان اب چل رہا ہے, اور یہ آپ کو 15 جون کے بعد پاکستان کے بارے میں بہت اچھی خبریں ملنا شروع ہو جائیں گی. پاکستان کے متعلق اچھی خبریں ملنا ہو جائیں گی. انتہائی قابل احترام دونوں معزز مہمان میرے ساتھ تھے. ناظرین, آج کے پروگرام کا اختتام کر رہا ہوں, اور جاتے جاتے ایک بات آپ کو ضرور کہتا جاؤں گا. دنیا کی سب سے بڑی بھارت کی جو نام نہاد جمہوریت ہے, آپ ذرا غور کریں کہ پاکستان کی کل آبادی سے زیادہ تعداد میں جو مسلمان ہیں وہ بھارت میں بستے ہیں, لیکن افسوس کے ساتھ کہ انڈین کیبنٹ میں ایک مسلمان وزیر شامل نہیں. اگر آپ 4 افراد کے نام لینے لگاؤ, ہمارا اگر دیکھیں تو فیڈرل منسٹر, وفاقی وزیر کیسومال کے داس,
दूसरा पंजाब मिनिस्टर रमेश सिंह अरोड़ा, सिंध मिनिस्टर मुकेश कमाला चावला, एक्साइज एंड टैक्सेशन सिंध वाला, और चौथा जो मिनिस्टर एंथनी नवीद, डिप्टी स्पीकर सिंध असम्बली। यानी नाज़रीन ये कहना चाह रहा हूँ कि पाकिस्तान में 4 अफराद जो मुसलमान नहीं, हमने उनको वजारतें दी हुई हैं प्रोविंस में, फेडरल में, लेकिन भारत जो नाम नहाद जमहूरियत का दावेदार है, उसने एक भी मुसलमान को कभी अपनी वजारत के ओहदे पर आज नहीं दिया। ये घिनौना चेहरा है भारत मोदी आपका। और अब बात करते हैं मुसलमानों की और जंग की।